بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفیران اسلام نمبر 8 ابراہیم موصلی۔ ابراہیم موصلی ہارون الرشید کے دربار کا ایک نامی اور ماہر مغنی تھا۔ دراصل عمرہ حجاز کا عربی موسیقی پر احسان عظیم ہے، جن کے غلاموں اور کنیزوں نے اپنے ذوق سلیم سے عرب میں ایرانی موسیقی کو رواج دیا۔ اگرچہ امی دور میں متعدد مغنی پیدا ہو چکے تھے، لیکن ابو جعفر منصور، مہدی ہادی اور ہارون الرشید کی قدردانی اور فیاضی سے موسیقی کو فروغ ہوا۔ ہارون الرشید کے دربار میں اہل ادب جمع ہوئے، چنانچہ درباری مغنیوں میں ابراہیم موصلی اور اس کا بیٹا اسحاق موصلی بڑے نامور ہوئے۔ یہ دونوں ادیبات میں جلیل الشان تھے، لیکن تمام علوم پر موسیقی غالب تھی۔ انہوں نے موجد رانگنیاں ایجاد کی، اسی بنا پر وہ کنایتاً مغنی مشہور ہوئے۔ ابراہیم موصلی ایک نئی لحن ماخوری کا موجد تھا۔ اس راگ میں کوئی دوسرا مغنی اس کا سہیم و شریک نہیں ہے۔ اس لحن کا ادا کرنا نہایت دشوار تھا۔ شاید اس کی وجہ سے یہ گمان کیا ہے کہ ابراہیم کو خواب میں شیطان نے یہ راگ سکھایا ہے۔ وہ بھی اسی وہم میں مبتلا ہو گیا کہ روحیں اس کو ایسی راگنی سکھاتی ہیں جس کے ادا کرنے سے انسان قاصر ہے۔ مشہور ہے عہد جاہلیت میں بھی عرب جن، شیاطین اور بت پریت کے قائل تھے۔ اس زمانے میں بھی یہ عام خیال تھا کہ جن بعض علوم میں انسانوں کی رہبری کرتے ہیں، جب وہ کسی پر مہربان ہو جاتے ہیں تو نفع ہی پہنچاتے ہیں۔ مشہور شاعر اسماعی کا بیان ہے کہ صحرائے بغداد میں ایک روز رات کے وقت مجھے ایک جن ملا اور اس نے شعراء متقدمین میں سے ایک قصیدہ کی فرمائش کی، چنانچہ میں نے وہ قصیدہ سنایا۔ جن نے خوش ہو کر مجھے 41 درہموں کی عنایت کی تھی۔ اسی قسم کی یہ روایت ہے جس کی حماد نے اپنے باپ اسحاق موصلی سے روایت کیا ہے۔ اس کے مطابق ابراہیم موصلی کا بیان ہے کہ ایک دن میں نے امیر المومنین ہارون الرشید سے درخواست کی مجھے جمعہ کی تعطیل مرحمت کی جائے کہ اہل و عیال اور کنیزوں کی صحبت سے دل بہلاؤں۔ چنانچہ شنبہ کی رخصت منظور ہوئی۔ میں نے گھر پہنچ کر بزم طرب سجائی اور دربانوں کو حکم دیا کہ خبردار کوئی غیر آنے نہ پائے۔ اس انتظام کے بعد میں اپنے کمرے میں بیبیوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ کنیزیں اہتمام میں مصروف تھیں۔ چند ہی گھنٹے گزرے تھے کہ یک ایک بزرگ تشریف لائے۔ اس بزرگ کا چہرہ پرجلال تھا، موزہ، قمیص اور عبا پہنے ہوئے تھا، سر پر ٹوپی تھی، چاندی کا عصا ہاتھ میں تھا۔ اس کے آتے ہی سارا گھر مشک کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ ابراہیم موصلی کہتا ہے کہ اسے دیکھتے ہی مجھے غصہ آ گیا کہ بلا اجازت کیوں آیا، لیکن آنے والے شیخ نے مجھے ادب سے سلام کیا تو میں نے بھی سلام کا جواب دیا اور بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ شیخ نے لطف صحت کے لیے عربوں اور ان کی شاعری کا تذکرہ چھیڑا اور ایسی فصیح و بلیغ تقریر کی کہ میرا غصہ دھیما ہوا۔ پھر ابراہیم موصلی کہتا ہے کہ میں نے خیال کیا یہ شخص بڑا ادیب اور ظریف ہے۔ غالباً دربانوں نے محض اس کے حال سے آنے کی اجازت دی کہ اس کی صحبت نشاط انگیز ہو۔ جب طبیعت کو سکون ہوا تو کھانے کی دعوت دی گئی۔ شیخ نے کہا بھوک نہیں ہے، پر میں نے کہا ساغر کا دور چلے گا۔ جواب دیا کہ یہ تمہاری خوشی پر منحصر ہے، الغرض میں نے ایک بڑا پیالہ اس کو دیا اور ایک خود پیا۔ سرور میں آ کر شیخ بولا کہ اے ابراہیم، تم مجھ کو وہ دلکش راگ سناؤ جس کے بدولت تم مقبول خاص و عام ہوئے۔ اس کے بعد میں بھی اپنا گانا سناؤں گا۔ اس فرمائش پر مجھے غصہ آ گیا کہ میں امیر المومنین کا مغنی ہوں، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ مجھ پر حکومت کرے اور میرے سامنے موسیقی کا دعویٰ کرے۔ اس سے زیادہ اور کیا حماقت ہو سکتی ہے؟ لیکن میں نے پھر بھی ضبط کیا اور عود اٹھا کر بجانا شروع کیا۔ ایک راگ سنایا تھا کہ بوڑھے نے گردن ہلا کر کہا واہ میاں ابراہیم، کیا خوب گا رہے ہو۔ اس تعریف پر بھی مجھے غصہ آ گیا کیونکہ شیخ نے میرا نام ادب سے نہیں لیا تھا، لیکن طبیعت پر جبر کر کے میں گاتا رہا، سوچ سمجھ کر ہر راگ کو ادا کیا کیونکہ میرے بعد شیخ کا نمبر تھا۔ جب میں گا چکا تو بڑی تعریف کی اور کہا اب اپنے خادم کو اجازت دیجیے
کہ وہ بھی کچھ سنائے۔ میں نے اجازت دی۔ بوڑھے نے عود بجانا شروع کیا اور یہ اشعار گائے: میرا جگر زخمی ہے، کوئی ایسا ہے جو اس مجروح کو اپنے جگر کے عوض خرید لے؟ لوگوں نے اس کی خریداری سے انکار کر دیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تندرست کے بدلے مجھ بیمار کا کون خریدار ہے؟ ابراہیم موصلی کا کہنا ہے کہ خدا گواہ ہے، جس وقت شیخ گا رہا تھا مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا گویا عود عربی بول رہا ہے اور میرے گھر کی دیواریں اس کے ساتھ ہم نوا ہیں۔ اس وقت آپے میں نہ تھا، نہ کچھ بول سکتا تھا، نہ جواب دے سکتا تھا۔ اس کے بعد اور اشعار سنائے جس سے میرے رہے سہے حواس بھی جاتے رہے۔ جب گانا ہو چکا تو شیخ نے کہا: ابراہیم، اس راگ کا نام ماخوری ہے، تو اس کو خود بھی گایا کرو اور اپنی کنیزوں کو بھی سکھا دے۔ میں نے چاہا دوبارہ اس راگ کو گائے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور یکایک نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں تلوار لے کر اٹھا، سب دروازے بند تھے۔ دربانوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا: آج کوئی غیر گھر کے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ اسی جستجو میں تھا کہ آواز آئی: ابراہیم موصلی، تم خوفزدہ نہ ہو، آج تمہارا ندیم جلیس ملعون ابلیس تھا۔ ابراہیم موصلی کا کہنا ہے کہ میں لاہور پڑھتا ہوا اپنی جگہ پر واپس آیا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ ابراہیم اور اس کے لحن ماخوری کی بڑی تعریف ہے۔ ہارون الرشید بھی اس راگ کی فرمائش کر کے سنا کرتے تھے۔ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے ہارون الرشید کے جس قدر مغنی تھے وہ سب یحییٰ برمکی کی محفلوں میں شریک ہوتے تھے، لیکن جن کو برامکا کی دیوڑی سے تنخواہیں ملتی تھی وہ ابراہیم موصلی، اسحاق موصلی اور ابو زکا تھے۔ باقی صلے اور انعام پایا کرتے تھے۔ ابراہیم موصلی بڑا دولت مند تھا، لیکن مرتے دم تک وہ حریص رہا اور بڑی ترتیبوں سے اس نے خزانہ جمع کیا۔ اس کی تصدیق واقعات سے ہوتی ہے۔ مخارق روایت کرتا ہے کہ ایک دن الصبح میں اپنے استاد ابراہیم کے مکان پر گیا۔ دربان سے پوچھا کہ استاد کس شغل میں ہے؟ اس نے کہا: اندر تشریف لے جائیے، آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ جب میں حاضر ہوا تو دیکھا ابراہیم موصلی تنہا بیٹھا ہے، جام سراہی سامنے ہے، لیکن استغراق کا عالم ہے۔ میں نے سبب پوچھا تو کہنے لگا کہ آج صبح سے متفکر ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میرے مکان کے قریب ایک زمین فروخت ہونے والی ہے جس کی مجھے ایک عرصہ سے ضرورت تھی، لیکن قیمت اس کی 1,00,000 درہم ہے۔ میں نے کہا: 1,00,000 قیمت ہونا تردد کا سبب نہیں ہو سکتا، کیونکہ خداوند کریم نے تم پر بڑی مہربانی سے زمین کی قیمت سے بہت زیادہ تمہیں دولت اور ثروت دے رکھی ہے۔ اس پر ابراہیم موصلی کہنے لگا: ہاں یہ تو سچ ہے، مگر میرا دل اس کو گوارا نہیں کرتا کہ اتنی بڑی رقم خزانے سے نکال کر باہر ڈال دوں۔ میں نے کہا: پھر کیا تدبیر سوچی ہے؟ اس پر کہنے لگا: امیر المومنین سے امید نہیں کہ وہ اتنی بڑی رقم دے دیں۔ اوروں کا کیا ذکر؟ پھر تھوڑے سے توقف کے بعد ابراہیم کہنے لگا: میں نے ایک تدبیر کامیابی کی نکالی ہے، وہ یہ ہے کہ تم کو ایک راگنی سکھاتا ہوں۔ یہ چند شعر یحییٰ برمکی کے مداح میں ہیں اور ان کو یاد کر لو اور میرے لہجے میں گا کر سناؤ۔ چنانچہ جب میں وہ اشعار یاد کر چکا تو کہا: اس وقت یحییٰ برمکی کے در دولت پر حاضر ہو، آنے والے برابر آ رہے ہوں گے اور ہنوز دربار عام شروع نہ ہوا ہوگا، لہذا سب سے پہلے پہنچ کر اپنی اطلاع کرانا، اور جب یحییٰ کا سامنا ہو اور آنے کا سبب پوچھے تو عرض کرنا: فقط سلام کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ پھر باتوں ہی باتوں میں میرا حال بیان کر جانا۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ آج میرے استاد ابراہیم نے ایک نیا راگ سکھایا ہے اور وہ اس قابل ہے کہ حضور کی فلاں کنیز کو سکھایا جائے۔ کہ یحییٰ نئی راگنیوں کا بڑا شائق تھا، وہ فوراً کنیز کو بلا لائے گا اور تمہیں حکم دے گا کہ یہ راگنی اسی وقت اس کنیز کو سکھا دو۔ چنانچہ موصلی کی ہدایت پر میں یحییٰ کے در دولت پر حاضر ہوا اور وہ تمام واقعات پیش آئے جیسا کہ ابراہیم نے کہا تھا۔ جب میں کنیز کو تعلیم دے چکا تو مجھ سے یحییٰ نے پوچھا کہ مخارق، تم آج گھر جانا چاہتے ہو یا میرے پاس رہنا چاہتے ہو؟ میں نے دعا دے کر عرض کیا کہ ضرور جانا چاہتا ہوں۔ تب یہ غلام کو حکم دیا کہ 10,000 درہم مخارق کو دے دو۔
1,00,000 درہم ابراہیم کے مکان پر بھیج دو کہ وہ زمین خریدے۔ مخارق کا کہنا ہے کہ میں تو انعام لے کر گھر چلا گیا اور اپنے دوستوں میں خوشیاں منانے لگا۔ دوسرے دن صبح کو ابراہیم کے خدمت میں حاضر ہوا۔ میرا خیال تھا کہ وزیر کے انعام سے خوش و خرم ہوگا، لیکن دیکھا تو اگلی حالت پر پایا۔ میں نے بہت سی ترکیبیں کی کہ ہنس کر بولے، لیکن وہ خوش نہ ہوا کہ عطیہ وزیر کو پہنچ چکا ہوگا۔ کہا ہاں، لیکن میرا مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہوا، کیونکہ وہ روپیہ بھی داخل خزانہ ہو چکا ہے اور میں جیسا بخیل پہلے تھا ویسا اب بھی ہوں۔ ابراہیم موصلی کی گفتگو سے مخارق کہنے لگا، مجھے بہت تعجب ہوا اور پوچھا، استاد اب کیا ہوگا؟ تب مجھے کہا، آج میں تمہیں دوسری راگنی سکھاتا ہوں، ایک کل والی راگنی سے بڑھ کر ہے۔ میں نے سنا تو وہ حقیقت میں ایک نئی چیز تھی۔ جب میں یاد کر چکا تو کہا، آج فضل بن یحییٰ کے ہاں جاؤ، بیٹے کی ولادت کی خوشی میں فضل ایک تقریب کرنے والا ہے، لیکن یہ جلسہ خاص ہوگا۔ جب فضل سے ملاقات ہو تو میرا قصہ اور یحییٰ برمکی کی فیاضی کا حال کہہ دینا، پھر اس راگنی کا ذکر کرنا جو تم کو آج سکھائی ہے۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ فضل نے ابراہیم کا حال سنا تو اس کی کنجوسی پر لعنت ملامت کرتا رہا، لیکن ابراہیم کی جدید راگنیوں کا بھی شہدا تھا۔ اپنی ایک کنیز کو بلا کر میرے سپرد کیا۔ میں نے تعلیم شروع کر دی۔ ہنوز کنیز کو پوری طرح سکھا نہیں چکا تھا کہ فضل جوش و مسرت سے کہنے لگا، خدا کی قسم تو اور تیرا استاد دونوں کامل ہو۔ خوش ہو کر حکم دیا کہ 20,000 درہم مخارق کو دو اور 2,00,000 درہم ابراہیم موصلی کو دیے جائیں۔ میں تو اپنے حصے کا انعام لے کر چل دیا۔ تمام دن عیش و طرب میں گزارا۔ صبح کو پھر استاد کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن آج بھی وہی رنگ تھا۔ میں سمجھ گیا کہ فضل کا عطیہ بھی خزانے میں چلا گیا ہے، اس لیے میں نے اپنے دل میں کہا، جس شخص کو ایسی دولت بے دریغ ہے پھر بھی وہ اپنے نفس پر جبر کرے، اس سے زیادہ بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ کچھ وقفہ کے بعد ابراہیم نے مجھے ایک اور راگنی سکھائی جو گزشتہ دنوں سے بھی زیادہ دلکش تھی، اور حکم دیا کہ آج جعفر برمکی کے ہاں جاؤ اور پچھلے حالات بیان کرو، کیونکہ جعفر نے بھی اپنے بزرگوں کی تقلید میں کنیزوں کو وہ اشعار یاد کرائے اور ابراہیم کے لہجے میں سن کر خوش ہوا، اور رخصت کے وقت 30,000 درہم مجھے اور 3,00,000 درہم ابراہیم کو دیے۔ میں شاداں و فرحاں اپنے گھر گیا۔ جب صبح کو اگلے روز میں ابراہیم سے ملا تو وہ نہایت خوش تھا۔ میں نے حال پوچھا تو تکیے کے نیچے سے ایک دستاویز نکال کر مجھے دی، جس میں وہ زمین وہ چاہتا تھا اس کی خریداری کے کاغذات تھے۔ مالک امین بغداد کا رہنے والا تھا اور خریدار کے سامنے یحییٰ برمکی لکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا جس کا مضمون کچھ اس طرح تھا، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمام دنیا کی دولت اگر ابراہیم کو مل جائے تب بھی وہ زمین نہیں خریدے گا، اس لیے میں اپنے داموں سے خرید کر کربلا بیچتا ہوں۔ جب میں کاغذات پڑھ چکا تو ابراہیم نے کہا، مخارق، دنیا میں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ معاشرت کرنی چاہیے، کیونکہ 60,000 درہم تجھے ملے ہیں اور 6,00,000 نقد اور 1,00,000 کی جائیداد مجھے ملی، حالانکہ میں نے گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں نکالا۔ پھر ان کی فیاضیوں کا خیال کر کے رونے لگا، جب یہ نہ ہوں گے تو ہماری ایسی قدر کون کرے گا اور کون ایسے بڑے صلے دے گا؟ سامعین، اگلا بیان علامہ ابن سعد کا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔